بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آپ حضرات کا نماز سمجھ کر پڑھیں ہفتہ واری کلاس میں خیر مقدم ہے، اور الحمدللہ ایک فکر نماز کے سلسلے میں جو مشورے سے طے پائی تھی، الحمدللہ آج عملی شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یہ نماز سمجھ کر پڑھیں یعنی مائنڈ یور نماز، تو نماز کو سمجھ کر پڑھنا، اس سلسلے میں ہم نے ہفتہ واری یعنی ہر جمعہ کو رات میں 8:30 بجے انشاءاللہ العزیز ایک ہفتہ واری کلاس رکھنا طے پایا ہے، اور جس کا مقصد اور جس کے ذریعے سے ہم کیا سیکھیں گے وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گا۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے سلسلے میں فکر کرنا اور نماز کے سلسلے میں لوگوں کو دعوت دینا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم اذان جو نماز کے لیے بلائی جاتی ہے، اس کے بعد کی دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، کہ کمپلیٹ دعوت ہے۔ نماز کے لیے جو دعوت دی جا رہی ہے، اذان دی جا رہی ہے، تو وہ کمپلیٹ دعوت ہے۔ تو اس اعتبار سے نماز کی دعوت، نماز کے بارے میں فکر مندی، یہ ایک کمپلیٹ دعوت ہے اپنے اندر، اور اس کے الفاظ اور اس کے جو کلمات ہیں اس کو ہم سامنے رکھیں تو بات اور بھی صاف ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف اللہ کے بندوں کو بلایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ نماز سمجھ کر پڑھیں جو ویکلی کلاس ہے، وہ ایک کمپلیٹ دعوت کا پارٹ ہے، کہ ایک مسلمان کی زندگی میں دعوت ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی میں مشن ہونا چاہیے۔ مشن نماز جو ہم نے نام دیا ہے، اس کو اردو میں آپ کہیں کہ دعوت نماز، تحریک نماز۔ تو ہم جو دعوت کے لیے سلسلہ شروع کیا ہے وہ ایک مکمل دعوت ہے، ایک کمپلیٹ دعوت ہے، اور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت یعنی ایک ہونے کا اعلان ہے، اور وہیں پر بندوں کی کامیابی کی طرف بہت پیارے انداز میں دعوت دی گئی ہے۔ تو اور جیسا کہ آپ بندے سے واقف ہیں ہی، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فراغت کی توفیق عطا فرمائی، پھر دارالعلوم دیوبند، پھر اس کے بعد ایفلو یونیورسٹی سے ریگولر میں بندے نے ایم اے کیا، اور اس کے بعد انسٹیٹیوٹ آف عربک اسٹڈیز 2005 میں اللہ کے فضل سے قائم ہوا، اور یہ اللہ کا احسان ہی ہے کہ آج 25 اکتوبر 2024 یعنی تقریباً 20 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ اسی مشن سے جوڑ کر رکھا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ زندگی بھر جوڑے رکھے۔ یہاں پر ہمارا ویب سائٹ اور فون نمبر اور یوٹیوب بھی میں نے دیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے جس کے اندر جذبہ ہے، وہ تو تلاش کر لے گا، اور سورسز جو ہیں وہ الحمدللہ بندے نے اختیار کیے ہیں، اور ہماری یہ فکر یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر دعوت دیں، کہ جو تلاش کرنے والا ہے وہ تو تلاش کر ہی لیتا ہے، لیکن ہم اپنے طور پر اپروچ کریں، ہم اپنے طور پر اس کو پہنچائیں۔ تو موجودہ زمانہ جو ہے وہ بہت بہترین ذریعہ ہے اس اعتبار سے کہ ہم دوسروں کو دعوت کس طریقے سے دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف میں نے پیش کیا ہے، تاکہ ہم کہ نماز، یہ جو مشن نماز ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ دعوت نماز ہے، اور دعوت نماز میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز پڑھیں، کہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی
हुक्म फरमाया अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो। तो बात यह है कि नमाज पढ़ने की दावत, नमाज की तरफ लोगों को बुलाना कि नमाज पढ़िए, उसकी दावत देना। जब एक आदमी नमाज पढ़ रहा है तो उसको सीखना ज़रूरी है कि बग़ैर सीखे जो है हम नमाज पढ़ रहे हैं तो ये हमारी नमाज, मैं समझता हूँ कि मुकम्मल नहीं होगी। इसलिए कि हम नमाज सुनकर पढ़ें, नमाज हम जो है देख कर पढ़ें। तो नमाज सीख कर पढ़ना कि जिसके अंदर जो है बंदे को मालूम हो कि जो है वो क्या पढ़ रहा है। और जैसा कि नमाज सीख कर पढ़िए, ये एक मुस्तकिल काम है कि नमाज का सिखाना। हम जो नमाज में दुआए मासूरा पढ़ते हैं, हदीस शरीफ में हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दुआए मासूरा सिखाया। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर जैसे जलीलुल कदर सहाबी को दुआए मासूरा सिखाई। तो सीखना, सीख कर पढ़ना, कि वो सीख कर हम पढ़ते हैं तो फिर ऐसी सूरत में हमारे अंदर और मौजूदा हालात में हम पॉजिटिव चलेंगे कि नमाज सिखाने की एक कोशिश हमको करना है और लोगों के अंदर एक फिक्र पैदा करना है कि वो सीखे नमाज को। आमतौर पे होता ये है कि आदमी बड़ी उम्र का हो जाता है तो वो शर्माने लगता है, वो हेजिटेशन फील करता है कि वो कैसे अपने आप को लोगों से कहे कि मुझे दुआए मासूरा नहीं आती, कैसे वो कहे कि मुझे दुआए कुनूत नहीं आती। तो वो शर्मिंदगी को ख़त्म करना और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि शर्माने वाली बात नहीं है। आप, मैंने अभी मिसाल दी कि हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी उम्र के सहाबी हैं, उनको अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने दुआए मासूरा सिखाई है। और जो सहाबाए किराम आप तारीख़ में देखें कि बच्चे कम उम्र के बहुत कम हैं जिनको उंगलियों पर गिन सकते हैं, लेकिन बड़ी उम्र के सहाबा हैं, उन्होंने नमाज को सीखा है। और मौजूदा ज़माने में तो सीखने के लिए जो है बहुत सारे तरीक़े हो सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है हर महल्ले में हमारी मस्जिद है, हम मस्जिद से जुड़ जाएं तो हमारी नमाज दुरुस्त हो सकती है और भी बेहतरीन अंदाज में हम अपनी नमाज को सीख सकते हैं। और उससे आगे बढ़कर जो मामला है वो है नमाज को समझकर पढ़ें कि ये नमाज हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम ये समझें कि हम नमाज में पढ़ क्या रहे हैं, क्या अल्फाज हम कह रहे हैं। जो ये सिलसिला वीकली हमने शुरू किया है कि नमाज को समझने में फ़ायदा ये होता है कि हमारी नमाज के अंदर कैफियत पैदा होती है। हमारी नमाज जो है वो रूहानियत और नूरानियत के साथ होती है। हमारी ज़बान से अल्फाज अदा होते हैं और उसका असर हमारे ऊपर ज़ाहिर होता है। एक मुसलमान जो बग़ैर समझे नमाज पढ़ रहा है तो वो कैफियत उसके अंदर नहीं पैदा हो सकती। जैसे आप देख लीजिए दुआए मासूरा ही को, कि जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि मैं अपने ऊपर जुल्म किया, मैंने अल्लाह की नाफरमानी की और मेरे गुनाहों को कोई बख्शने वाला नहीं है सिवाय आपके, तो आप माफ़ फरमाइए, मेरी मग़फ़िरत फरमाइए और मुझ पर रहम फरमाइए, बेशक आप बहुत रहम और करम करने वाले और बख्शने वाले हैं। तो ये जो अल्फाज हम कह रहे हैं, ये जो चीज़ हम अल्लाह से गुजारिश कर रहे हैं, तो उसको हम समझेंगे और उसको जो है बेहतर अंदाज में अपने जहन और दिमाग में रखकर पढ़ेंगे तो और कैफियत पैदा होगी। और नमाज के समझने का फ़ायदा ये होता है कि ये नमाज हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों से, जैसा कि कुरान में खुद अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बुराई से और बेहयाई से बंदे को रोकती है। तो नमाज जो है समझकर हम पढ़ते हैं तो ये कैफियत हमारे अंदर खुद ब खुद पैदा होती है। और जैसा कि हम नमाज पढ़ते हैं तो ये अल्लाह तबारक व तआला को हम सुना रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से हम कह रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, किस तरीक़े से कह रहे हैं, ये बहुत माने रखता है। तो नमाज समझकर पढ़ना, ये 3 स्टेजेस हो गए।
کہ پہلے تو نماز پڑھنے کی دعوت، دوسری نماز سیکھ کر پڑھنے کی دعوت، اور تیسری نماز سمجھ کر پڑھنے کی دعوت۔ اور قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے سلسلے میں، کیونکہ ہم نماز کو سمجھنے سے کے سلسلے میں جو ہم سلسلہ شروع کریں گے تو ہمارے سامنے جو ہے وہ تکبیر تحریمہ آتی ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ سے پہلے میں چاہوں گا کہ مختصر طور پر ہمارے سامنے جو ہے نماز کے سلسلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ ایک تھوڑا سا ذہن نشین ہم کر لیں کہ نماز کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں 83 مرتبہ آیا ہے، 83 مرتبہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بڑی اہمیت ہے، بڑی تاکید ہے اس کی۔ تو جس کام کی ضرورت جتنی زیادہ ہے اتنا زیادہ اس کا حکم بھی دیا گیا ہے، 83 ٹائمز آیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، حکم دیا ہے۔ اور وہیں پر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ تم مشرک مت بنو، اور حکم دیا کہ نماز پڑھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کا قائم کرنا بندے کو شرک سے روکنے والا ہے، کہ شرک کی جو سب سے بڑا گناہ ہے اس سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اور بھی قرآن مجید میں نماز کے بارے میں بڑی تاکید آئی ہے، تو مختصر طور پر یہ نماز کے سلسلے میں۔ اور احادیث مبارکہ میں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے۔ فمن اقامہا اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا ہدم الدین، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ تو یہ نماز کی جو ہے اہمیت کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ سب سے پہلی چیز جو بندے سے قیامت کے دن پوچھی جائے گی وہ نماز ہے۔ تو نماز ہماری فرسٹ جو ہے وہ کوشچن ہونے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی نماز کی بڑی اہمیت اور اس کا جو ہے ضرورت ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جب آخری وقت تھا، دو کلمات آپ کی زبان پر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز نماز نماز، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے آخری جو کلمات ہیں ان کے اندر نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو توجہ دلائی ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث میں نماز کی بے انتہا تاکید آئی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں نماز کو سمجھنے کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو ہم کلمات کہتے ہیں وہ اللہ اکبر ہیں۔ اللہ اکبر، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر بولنا یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اب اس کے بعد بندے کے لیے ساری کام حرام ہیں، اس کے لیے چلنا پھرنا حرام ہے، اس کے لیے بات چیت کرنا حرام ہے۔ تو یہ تکبیر وہ ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑتی ہے۔ اور اللہ اکبر دو الفاظ ہیں جس سے ہماری نماز شروع ہوتی ہے۔ اور اللہ کے معنی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی ہے، اور اکبر سب سے بڑے ہیں۔ یعنی بندہ جب اپنی نماز شروع کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے بڑا وہ دل سے، زبان سے، اپنے عمل سے جو ہے وہ تسلیم کر رہا ہے۔ تو یہ بندے کی طرف سے اپنی عاجزی اور اپنی بندگی کا اظہار ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے بڑا مان کر اس کا غلام اور اس کا بندہ ہونے کا اقرار کر رہا ہے۔ تو یہ چیز نماز کے آغاز میں، رکوع میں جاتے وقت، سجدے میں جاتے وقت، تو ہر جگہ یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ اس کی بڑائی ہے، اور بندے سے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے وہ بندے کی بندگی اور عاجزی ہے، ہمبلنس ہے۔
کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو معمولی سمجھے، اپنے آپ کو جو ہے چھوٹا سمجھے، اپنے آپ کو عاجز سمجھے. تو یہ الفاظ سے ہماری نماز شروع ہوتی ہے. اور نماز کے تکبیر تحریمہ کے بعد ہم جو الفاظ کہتے ہیں اس کے اندر ہے ثنا. تو اللہ اکبر ہم نے کہا، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک و تعالی جدک. تو یہاں پر یہ جو الفاظ ہم کہتے ہیں تو اس سے پہلے ثنا بول کے ہم نہیں بولیں گے، لیکن یہ کلمات ہم کہتے ہیں، یہ دعا ہے جو نماز کے شروعات میں ہم پڑھتے ہیں. تو یہ جو کلمات ہم پڑھتے ہیں اس کو جو ہے ہمیں سمجھنا ہے. تو یہ جو اس کے معنی ہیں، سبحانکا تیری ذات پاک ہے، سبحانکا اے اللہ آپ بہت بلند ہیں، اے اللہ آپ بہت پاک ہیں. کس سے پاک ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی شریکوں سے پاک ہیں، عیب سے پاک ہیں، اللہ ان خرابیوں سے پاک ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی جو شرک اور مشرک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ہم تعریف کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. تو سبحانکا تیری ذات پاک ہیں، اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ. تو ہم ملا کر اس کو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ آپ پاک ہیں، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. اور اللہم یہ جو ہے آپ پڑھیں گے تو جو ہے بار بار آپ کے سامنے آتا ہے، نماز میں خود جو ہے ہم کئی مرتبہ اس کو دہراتے ہیں. وہ بھی حمدی کا اور تعریف تیرے لیے ہے، وتبارکا اور بابرکت ہوا، اسمو کا تیرا نام، اور تیرا نام بابرکت ہوا، وتعالی اور بلند ہوئی اور بلند ہوا، جدو کا تیری بزرگی، ولا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود غیرو کا تیرے سوا. تو یہ الفاظ اس پہ آپ غور کریے تو معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی شان میں یہ عرض کر رہا ہے کہ سبحان اے اللہ آپ ہر عیب سے، ہر خرابی سے، ہر خامی سے آپ پاک ہیں. اور وہ بھی حمدی کا اور تعریف کے قابل صرف آپ کی ذات ہے، کہ جب ساری خرابیوں سے، تمام جو ہے عیبوں سے جب پاک ہیں تو قابل تعریف آپ ہی کی ذات ہے. وتبارک اسمو کا اور آپ کا نام بابرکت ہے، کہ میں ضرورت مند ہوں، آپ کی ذات جو ہے وہ برکت دینے والی ہے. وہ برکت مجھے میرے عمل میں، میری زندگی میں، میری دنیا میں، میری آخرت میں، ہر کام میں آپ کے نام سے برکت ہے. اور آپ کی بزرگی جو ہے وہ بہت بلند ہے، اور ولا الہ غیرک اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ لفظی ترجمہ، یہ ایک ایک ورڈ کا ترجمہ ہم نے دیکھا. تو اب آگے جو ہے ہم یہاں ہم نے اس کو نکال دیا تاکہ ہم یہ اپنے سے سبحانکا اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، اللہم اے اللہ، وہ بھی حمدی کا اور تعریف آپ کے لیے ہے، وہ تبارکا اور بابرکت ہوا، اسمو کا آپ کا نام، وہ تعالی اور بلند ہوا اور بہت بلند ہوا، جدو کا آپ کی بزرگی، ولا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود غیرو کا آپ کے سوا. تو یہ اس طریقے سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ الفاظ جو ہم کہہ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ آگے ہم چلتے ہیں تو ایک چیز ہم کو جو ہے ان الفاظ سے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے تو تھوڑی سی ہم توجہ دیں گے. تو یہاں ہم کو دکھے گا کہ سبحانکا میں جو ہے کاف جڑا ہوا ہے، وہ بھی حمدی کا میں کاف جڑا ہوا ہے، وتبارکا میں بھی کاف ہے، لیکن یہ اس کا اوریجنل ہے، یہ اس کا پارٹ آف دی ورڈ ہے. برکت ہم بولتے ہیں نا، تو وہ اس کا پارٹ ہے. لیکن اسمو کا میں بھی جو کاف جڑا ہوا ہے
تو یہ ایک چھوٹی سی دعا جس سے نماز کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں آپ غور کریں گے، ہم تھوڑا سا مائنڈ، تھوڑا سا دماغ ہم لگائیں گے تو ہم کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ سبحانکا میں کاف آ رہا ہے، بحمدکا میں کاف آ رہا ہے، اسمکا میں کاف آ رہا ہے، جدکا میں کاف آ رہا ہے، غیرکا میں کاف آ رہا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی دعا جو ہم نے پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو جو ہے دہرا رہے ہیں، لیکن یہ لفظ جو ہے 4 مرتبہ ایک دعا کے اندر ریپیٹ ہو رہا ہے، تو ہمارا دماغ کہتا ہے کہ صاحب یہ کاف کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پر ہم کو ایک گرامر معلوم ہو گیا کہ آپ، تو غیرو کا آپ کے سوا، جدو کا آپ کی بزرگی، اسمو کا آپ کا نام، بحمدی کا آپ کی تعریف، سبحانہ کا آپ کی ذات بلند ہے، آپ کی ذات پاک ہے۔ تو یہاں پر جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب ہم تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا کانسنٹریٹ ہم نے کیا کس کے اوپر کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہمارا دماغ جا کے ہر ایک مرتبہ کاف پہ رک رہا ہے، سبحانک و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو ہمارا دماغ اپیل کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بار بار جو کاف آ رہا ہے تو یہ اے اللہ آپ، اے اللہ آپ۔ تو آپ یہاں دیکھیے کہ ہماری نماز کو سمجھنے میں کتنی تاثیر اور طاقت اور پاور آ جائے جب ہم یہ کہیں کہ سامنے والے سے کہ آپ 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 5 مرتبہ ہم کسی سے کہیں تو وہ بندہ جو ہے وہ الرٹ ہو جائے گا، اور ایک بندہ اپنی زبان سے 5 مرتبہ اللہ کو بول رہا ہے کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی تعریف ہے، آپ کا نام برکت والا ہے، آپ کی بزرگی بلند ہے، آپ کے سوا کوئی معبود۔ تو 5 مرتبہ ایک بندہ اپنی زبان سے بولے اور وہ پھر باہر ہو جائے نماز کے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک نماز جو ہے وہ شروعات ہی سے بندے کو یہ کہہ رہی ہے کہ بندہ کھڑا ہے اور اللہ سن رہا ہے۔ اسی کو حدیث نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انت عبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھ کے بول رہے ہیں کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، اے اللہ آپ کی تعریف ہے، اے اللہ آپ کا نام برکت والا ہے، اے اللہ آپ کی بزرگی جو ہے بہت بلند ہے، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ سینس بندے کے اندر آئے گا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ۔ اور اگر یہ سینس نہیں آیا تو اتنا تو سمجھو کہ وہ تو دیکھ رہا ہے، تو وہ دیکھ رہا ہے تو میں بول رہا ہوں اور وہ میری سن رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں بول رہا ہوں اے اللہ، اے تیرا نام۔ تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھیں اور میری دعا قبول نہ کریں۔ اور یہ جو ثنا ہے کہ جس کے اندر بندہ جو ہے اللہ کی تعریف کر رہا ہے، تو یہ ادا اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعائے مبارک ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس نماز کے ایک چھوٹے سے حصے کے ذریعے ہم اپنی نماز کو مؤثر اور پاورفل بنا سکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ کہ تھوڑی سی توجہ ہمارے الفاظ پر ہو جائے کہ یہ الفاظ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے اندر کیا بات ہے۔ تو یہاں پر ہم نے غور کیا کہ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بندہ بیان کر رہا ہے، حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کر رہا ہے، اللہ کے نام کے بابرکت ہونے کا حوالہ دے رہا ہے، اللہ کی عزت بلند ہونے کا جو ہے اعلان کر رہا ہے، اور اس کے سوا کسی معبود کے نہ ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی کوشش ایک کی ہے، یہ جو آپ کو آگے اور بھی جو ہے بہت جو ہے انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا، اور آپ کو کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ثنا کے الفاظ ہیں اس پہ آپ اپنے ذہن میں الفاظ کو رکھیں، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید میں آئیں کہ قرآن مجید کو ہم دیکھیں کہ سبحانہ کا
ہم نے ابھی کہا سبحانکا، اور اس کے اندر ہم نے سمجھ بھی لیا کہ اللہ کی پاکی، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے سلسلے میں ہم کہہ رہے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ ہو بہو سورہ بقرہ آیت نمبر 32 میں آ گیا، قالو سبحانکا، کہ یہاں پر یہ لفظ آ گیا۔ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہاں قرآن سے ہم جوڑیں کہ یہ ثنا جو ہم جو پڑھ رہے ہیں تو سبحانکا، یہاں اللہ تبارک قرآن میں جو ہے تقریباً سبحان اور سبحانکا جو لفظ ہے وہ 41 مرتبہ آیا ہے۔ تو سبحانکا کا لفظ پورا آ گیا، اے اللہ آپ پاک ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنانے کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو بنائیں گے جو زمین میں جائے گا، فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ اور یہاں بعد میں جب حضرت آدم علیہ السلام کا مقام فرشتوں کے سامنے آ گیا تو انہوں نے کہا سبحانکا، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہیں، آپ کی ذات بلند ہیں۔ اور پھر یہ الفاظ جو ابھی ہم نے دیکھے، سبحانکا کا لفظ ہم قرآن مجید میں 41 مرتبہ، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، تو یہاں یہ لفظ پورا آ گیا۔ اور آگے ہم چلتے ہیں، یہ ہے 11واں پارہ سورہ یونس، اور اس کی آیت نمبر ہے 10۔ اس کو پیچھے سے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ان کا رب ان کو ہدایت دے گا ان کے ایمان کے ذریعے، تو دنیا کے اندر ہدایت ملے گی، اور پھر جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، تجری من تحتہم الانہار، کہ جہاں پر جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں۔ تو اب یہ آگے کی آیت ہے، آیت نمبر 10، دعواہم فیہا، ان کی دعا ہوگی اور ان کا کہنا ہوگا، ان کا بلانا ہوگا، کیا؟ جنتیوں کا کیا بول کر؟ سبحانک اللہم۔ دیکھیے ابھی ہم نے یہاں پڑھا کہ نماز ہم شروع کر رہے ہیں، کون نمازی بول رہا؟ سبحانک اللہم، اور الفاظ بھی ہم کو سبحانہ آپ کی ذات پاک ہیں، اللہم اے اللہ، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں یہی الفاظ ہیں جو جنتی جنت میں بولیں گے۔ کہ معلوم یہ ہوا کہ ایک نمازی جو اپنی نماز کا اسٹارٹ لے رہا ہے تو یہ وہ الفاظ ہیں جو جنتی جنت میں بولنے والے ہیں۔ تو ہم نماز کا اسٹارٹ لیتے ہوئے یہ سینس کریں کہ یہ مجھے جنت میں لے جانے والی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں جنت والوں کے الفاظ یہاں دنیا کے اندر کہہ رہا ہوں۔ تو میرے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک انعام ہے کہ وہ چیز میری زبان پر ہے جو جنتی جنت میں جا کر بولیں گے۔ یہ پورا لفظ سبحانک اللہم، پورا لفظ یہاں آیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کی آپس میں ایک دوسرے کو کیا ہوگی؟ سلام کریں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان کی آخری جو بات ہوگی وہ یہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو پھر ثنا میں ہم بولتے ہیں وہ بھی حمدی کا، تو حمد کا لفظ تو قرآن میں بے شمار مقامات پر آیا ہے، اور یہاں پر آیت نمبر 30 میں پھر وہ جو فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی تعریف اور آپ کی حمد میں، تو یہاں پر یہ لفظ پورا بحمدی کا آ گیا ہے۔ اور پھر آگے ہم چلتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، سورہ تبارک، یہ 29ویں پارے کا سٹارٹنگ ہے، تبارکہ بابرکت ہوا، تبارک الذی، بابرکت ہوئی وہ ذات جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ اور یہی الفاظ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان کے آخر میں فرمائے ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟
तबारक अस्मु रब्बिका, तबारक बाबरकत हुआ, इस्म रब्बिका तेरे रब का नाम, दिल जलाली जो जलाल वाला, वल इकराम और इज्जत वाला है। तो यहाँ तबारक इस्म के साथ भी उसका इजाफा आ गया, वह तबारक अस्मु का जो हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ये लफ्ज भी आ गया कि अल्लाह के नाम के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है। व तआला जद्दू का अल्फाज पे आप ध्यान रखें, व तआला जद्दू का हम कह रहे हैं, और यही बात कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने नकल फरमाई है। किसकी जबान से आया है? ये सूरह जिन है, कि सूरह जिन आयत नंबर 3 है, कि जिन्नात की एक जमात आई और उसने कुरान सुना और उसने कहा कि ये अजीब कुरान है, जो हिदायत देता है, जो गाइड करता है हिदायत की तरफ, तो हम उस पर ईमान लाए और हम अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। ये फरिश्ते, ये जो है जिन्नात कह रहे हैं। और जिन्नात क्या बोल रहे हैं? वह अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना, वह अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना, कि हमारे रब की इज्जत बुलंद हुई। मत्तखज़ साहिबतन, उसने कोई बीवी नहीं बनाई, वला वलदा, और ना ही किसी को बेटा बनाया। तो ये तआला जद्दू का काफ तो हम समझ चुके हैं कि अल्लाह आप, तो यहाँ तआला जद्दू ये पूरा लफ्ज आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला की अजमत, अल्लाह की बुजुर्गी और बड़ाई ये हमारे सामने आई। और वला इलाहा, ये भी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मोहम्मद में नकल फरमाया है, आयत नंबर 19 है, फालम अन्नहु ला इलाहा, आप जान लीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो कुरान मजीद में तो बेशुमार मकामात पर ये बात आई है। तो ये एक छोटा सा हवाला मैंने इसलिए सना के हवाले से दिया कि कुरान मजीद हम जो पढ़ रहे हैं ये अल्लाह तबारक व ताला को हम सुना रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला के सामने हम पेश कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ है जो अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई है। तो मोहतरम हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह, बंदे की जो फिक्र है, बंदे की कोशिश है कि कल इस के बारे में जो है ऐलान हुआ, और फिर ये एक दिन की ये मेहनत है। अभी एक हफ्ते का वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं बेहतर से बेहतर तैयारी करके जो है इस काम को हम लोग लेकर चलेंगे, और ताकि हमारी नमाज जो है वो मुअस्सिर हो जाए, ताकि हमारी नमाज के अंदर जो है एक तरह की जो है कैफियत पैदा हो। ये नमाज हमारे लिए दुनिया के अंदर भी खैर का दरिया बन जाए और आखिरत के अंदर भी खैर का दरिया बन जाए। तो ये फिर सना और कुरान हमने देखा है कि किस तरीके से अल्फाज सना कुरान मजीद में आए हैं, और थोड़ी सी तवज्जो हमने दी तो सना से हमको जो है बहुत कुछ सीखने को मिला, और कुरान से भी हमारी तवज्जो हो गई। तो ये जो काम शुरू हमने किया है और अल्लाह ने शुरू करवाया है, तो ये मिशन नमाज है, ये दावत नमाज है। और इस सिलसिले में कोशिश ये है बंदे की कि जिस के बारे में हदीस मुबारका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दालु अलल खैरी कफ़ाइलिही, कि भलाई की रहनुमाई करने वाला उसके करने वाले की तरह है। कि देखिए कि हमारे किसी काम से, यानी मेरे इल्म से किसी की नमाज सही हो जाए, अगर बंदे की फिक्र से जो है किसी को नमाज समझ आ जाए, किसी का एक लफ्ज समझ में आ जाए, तो ये उसके करने वाले की तरह मुझे भी सवाब मिलेगा। तो बंदे की जो फिक्र है, जो कोशिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज सीख कर पढ़िए, जो उर्दू में और रोमन इंग्लिश में है उसको जो है लोगों तक पहुंचाने का एक सिलसिला बंदे ने शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आप साथ दे रहे हैं, और जो लोग इंशाल्लाह जुड़ेंगे तो ये नमाज समझ कर पढ़िए। तो ये हफ्तावारी प्रोग्राम क्लास मैंने रखी है ताकि जो है तो लोगों तक नमाज का एक मैसेज पहुंचे। और देखिए, मैं अभी जो चीज़ इस चीज़ की तरफ मुझे दावत दी है, मुझे सोचने पर मजबूर किया है, कि बात ये है कि आज सोशल मीडिया का जो ज़माना है कि लोग अननेसेसरी चीज़ें जो है फॉरवर्ड कर रहे हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें। भाई उन जख्मी हो गया, क्या हो गया, उन जख्मी हो गया, हमको क्या मिल रहा भाई? वो हाईलाइट, वो न्यूज़ करके वो उसके बारे में जो है बड़ा चर्चा हो रहा है कि वो जख्मी हो गया।
ارے بھائی ان زخمی ہو گیا تو کیا ہوا؟ تو ایسے تو لاکھوں لوگ مرتے ہیں نا. تو جنرل نالج اگر ہم بنائیں تو گوگل کھول لیجئے، جنرل نالج بے حساب ہے. کہ بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے مشن سے پھر گیا. مسلمان جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ کرنٹ نیوز ہے، پبلک کو پہنچاؤ، میرے چینل پہ لوگ آئیں گے. مقصد یہ نہیں ہے. ہمارا مقصد جو ہے ہم نے بھلا دیا کہ ہم داعی تھے، ہم کو دعوت دینا تھا، ہم کو جو ہے لوگوں کو قرآن سے جوڑنا تھا، لوگوں کو اسلام سے جوڑنا تھا، لوگوں کو اللہ کے نبی سے جوڑنا تھا، لوگوں کو مسجد سے جوڑنا تھا. اور ہم نے جو ہے لے کے چل رہے ہیں کہ بھائی ان زخمی ہو گیا. ارے بھائی ان زخمی ہو گیا تو کیا، میں نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں کہ بھائی ان زخمی ہو گیا تو مجھے کیا پرواہ ہے. اور اس کے زخمی ہو جانے سے تھوڑی مجھے کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ وہ پوچھا جائے گا کہ کب زخمی ہوا تھا اور کہاں گرا تھا، کیسے ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ بندے کے ذہن میں جو بات آئی وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے دعوت نہیں دی تو پھر یہ چیزوں کی ہم دعوت دیں گے، ہم یہ ان چیزوں کو پروموٹ کریں گے. اور یقین جانیے کہ بڑا افسوس کا وقت ہے کہ ہم جو ہے پازیٹیو کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور پازیٹیو آپ کام شروع کریے تو پھر اس کے اندر 10 طرح کی باتیں آتی ہیں کہ صاحب یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو ہمارا فوکس کیا ہے کہ نماز سیکھ کر پڑھیے. نماز جو آپ پڑھتے ہیں تو نماز سیکھیے بس. نماز ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو سمجھیے. اب یہ ادھر ادھر کی باتیں ہم سے مت پوچھیے. آپ کو شوق ہے آپ تحقیق کریے، اس کے بارے میں جو ہے ریسرچ کریے، ماسٹرز کریے. لیکن امت کو کہ پازیٹیو جو اپروچ ہے وہ اس کو ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور موجودہ حالات میں جو ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام ہے کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری اور اپنا احساس نہیں کیا تو یقین جانیے کہ بہت طرح کی فتنوں سے ہم جو ہے دوچار ہو جائیں گے. اور یہیں پر الحمدللہ ہمارے جو ریگولر ساتھی ہیں وہ تو جڑے ہی ہیں. تو جو اگر کوئی نئے ساتھی ہیں جن کے لیے ہم آپ مل کر فکر اور کوشش کر رہے ہیں، اگر کوئی ساتھی آئے ہیں تو وہ میں ان سے سننا چاہوں گا کہ یہ نماز سمجھ کر پڑھیں کہ جو پہلی کلاس ہے یہ آپ کو کیسی محسوس ہوئی. اور ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ بھی دعا کریں گے ہم. اس کے بعد جو ہے آپ تشریف لے جائیں. تو آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے تاکہ اس کام کو، اس مشن کو جو ہے ہم بہتر طور پر لے کر چل سکیں. جی جی ظفر علی خان صاحب فرمائیں. ماشاء اللہ، بہت ہی مفید اور بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے اس کا آغاز کیا ہے. انشاءاللہ ہم سب کو اس سے بہت سی نماز سمجھ کر پڑھنے میں مدد ملے گی. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آغاز ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی اکبر صاحب، اکبر بادشاہ صاحب. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. بہت اچھا ایکسپلین کرے حضرت آپ. ثنا کے صرف ثنا کے بارے میں 5 منٹ لے لی ہیں. اچھا بولیں، سمجھ میں آیا. اسے جی جاری رکھو. بہت اچھا جی بولے ماشاء اللہ. جی جزاک اللہ. جی اور ہمارے ساتھی چونکہ میں نے جو ہے کافی جگہ اس کو شیئر کیا ہے، تو اگر کوئی جڑے ہیں تو میں ان سے سننا چاہوں گا، جاننا چاہوں گا ان کے مشورے. جی ہمارے جو ریگولر ساتھی ہیں وہ تو ہیں ہی ماشاءاللہ. السلام علیکم. آپ کی کوشش وعلیکم السلام. آج آپ کی کوشش قابل تعریف ہے. ماشاءاللہ اسی طرح آپ اپنی کوشش جاری رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. جی جزاک اللہ خیرن، شکرا لکم. جی السلام جی علیکم. میرے خسر محترم، جی بتائیں. الحمدللہ بہت بڑا اور بہت ہی بہترین کام ہے. اس سے کافی لوگوں کی رہنمائی ہوگی، چونکہ نماز مسلمان کا پہلا کام ہے کہ وہ نماز سے جڑ جائے، اور ایمان کے بعد کا جو مقام ہے نماز کا ہی ہے وہ. تو صحیح نماز ہمیں پڑھنی آ جائے یہ بہت بڑی بات ہے. یوں تو بہت ہم جاتے ہیں مساجد کو جاتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں،
رکوع اور سجود کر لیتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں بہترین نماز پڑھنا، احسن طریقے سے پڑھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ بہترین فائدہ مند کلاس ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ۔ جی اور بھی ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بتائیں پھر انشاءاللہ۔ جی عبد القدیر صاحب۔ جی مفتی صاحب، جی نماز کو سمجھ کے پڑھنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ ایک ایک لفظ جو ہے سمجھ میں آ رہا، ہم کیا پڑھتے ہیں، ثنا کے بارے میں آج پورا ڈیٹیل سمجھ میں آ گیا، تو میں سمجھتا ہوں اس سے کافی سمجھ کے پڑھنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ ماشاء جی اللہ۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا درس بہت شاندار تھا مول صاحب، جزاک اللہ خیرن۔ جی بہت بہترین، بہت بہترین۔ جی الحمدللہ۔ تو میرے کو جدوکا کے معنی معلوم نہیں تھے مول صاحب، جی جی ابھی معلوم ہوئی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ دعا کریں۔ جی السلام علیکم فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مول صاحب، آپ کا اچھا تھا آج کا، بھی آپ سمجھائے اچھے طرح سے سمجھ میں آئے۔ مول صاحب یہ فرینڈس کو دے سکتے یہ لنک؟ نہیں، اوپن نہیں، ہے سب کے لیے؟ اوپن ٹو آل ہے نا ویکلی، اچھا، تو اچھی آپ بات۔ بھیجیے۔ ابھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کی جی ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہو جائے۔ جی اچھی بات۔ اچھا، جزاک اللہ، بہت اچھا سمجھایا آپ، ہم سب کو سمجھ میں بہت آسانی ہوئی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین آمین ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا۔ آمین۔ آمین آمین۔ تو ہمارے ساتھیوں کو جو ہے جو ریگولر ہیں وہ تو فائدہ مند ہوگا ہی، کہ چونکہ ہم لوگ مستقل الحمدللہ 30واں پارے میں تفسیر میں چل رہے ہیں، اور وہیں پر ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو لینگویج کورس میں ہیں، تو ان کو بھی میں نے دعوت دی ہے، تو ان سب کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور ایک مستقل ایک مشن کے طور پر، دعوت کے طور پر ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ مفتی اللہ صاحب، تبارک و تعالی ہماری محنتوں کو دنیا و آخرت میں خیر اور بھلائی کا ذریعہ فرمائے۔ جی فرمائیں رضیہ۔ مفتی صاحب وہ ہمارے اپنے گروپ میں تہذین حشمت صاحبہ تھی ہیں، جی تو وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا مفتی صاحب، ذرا ان کے لیے دعا فرمائیے، جی طبیعت ضرور بہت ضرور خراب ہے ان ضرور کی۔ ضرور تہذین حشمت لینگویج میں بھی تھے ایک زمانے میں، پھر بعد میں ہمارے گروپ میں بھی تھے تفسیر میں۔ جی ضرور 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 دعا رضین ہے۔ جی۔ جی رضیہ صاحب فرمائیں۔ السلام علیکم مولانا۔ مولانا آپ وعلیکم۔ جو قرآن شریف سے جو بتائے سورہ اور اس کی آیت، وہ بھی ہمارے کو اگر ڈال دیتا ہم بھی دیکھتے مولانا، اور توجہ سے سنتے، اگر آپ جی یہ کریں تو بولیں۔ ہاں انشاءاللہ۔ ہاں، قرآن شریف کے سورہ اور آیت نمبر، تو اور ہاں دلچسپی ہماری اور بڑھ جاتی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جو کوشش ہے بہت قابل تعریف ہے مولانا، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جزاک جی اللہ مولانا۔ آمین۔ السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت بہترین درس رہا مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر جزا عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی دعا نماز کے لیے جو ہم پڑھتے ہیں، اتنا وقت دے کر آپ سمجھائیں مفتی صاحب، بہترین درس رہا، جزاک اللہ خیر۔ آمین، شکر اللہ۔ جی جی بہت اچھے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ حضرات جو لینگویج کورس میں نہیں ہیں، تفسیر میں نہیں ہیں، وہ جڑیں، تو ان کے لیے بھی فائدہ مند رہے گا، ان کو جو ہے نماز سے قریب ہونے کا موقع ملے گا۔ انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ جو ہے ماشاءاللہ فکر مند ہیں، ہم جو ہے اس فکر کو ہم لوگ لے کر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو جاننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمانے والے ہیں، اور آمین۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ جی نواب صاحب تشریف نہیں رکھتے ہیں، محمد نواب صاحب۔ جی
جی راؤ خالد صاحب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آج کے درس میں بہت لطف آیا. ہم تو رٹے رٹائے جملے پڑھتے تھے، اس میں کیفیت کیا پیدا ہونی تھی. جی یہ جو مانوی اعتبار سے نماز ہے وہ تو اسی طرح ہی ہوگی کہ تب جملے سمجھ میں آئیں. جی صحیح ہے، بالکل بجائے، بالکل بجائے. تعریف اللہ. جی الحمدللہ صاحب، آج کا درس جو ہے بہت ہی اچھے انداز میں جو ہوا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے اس پہ نکھر آئیں گا، کیونکہ جو ہے آپ جو الفاظ استعمال کریں وہ ہر ایک کے ذہن میں بیٹھ جا رہے ہیں. جی الحمدللہ سنیں، کیونکہ اس کو جو ہے انشاءاللہ ابھی بھی فائدہ ہوگا، اور ہم اپنے ساتھیوں کو کچھ لوگ جوڑیں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ جو ہے آپ اس کا جو لنک، یعنی مطلب جو ہے یہ کلاس کا جو ہے نا، اس جی کو جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے ڈائریکٹ اگر آپ ڈال دیے تو وہ جو لوگ ڈائریکٹ سنے ایسا رہنا اسے کہ ملک بولے تو جو ہے وہ نیچے جو آپ کوڈ دیتے نا، وہ کوڈ سے اگر وہ تقریباً نئے لوگوں نے آتا، جی ایسا جی اگر صحیح بات. ایسا اگر ہے تو جو ہے انشاءاللہ ہم جس کو بھی شیئر کریں گے وہ لوگ یہ سن کے جو ہے پھر اگلے کلاس میں آنے کی جو ہے ان کو سہولت ہو جائے گی. صحیح. وہی میری خواہش ہے. السلام ہاں علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ماشاء اللہ بہت اچھی وعلیکم. کلاس. جی آئی صاحب، جی آئی صاحب. ہاں بہت اچھی تھی آپ کی کلاس. نماز میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو مزہ آئے گا، معنی یاد رہیں گے، ہم لوگ پڑھنے میں ہم لوگوں کو آسانی ہوں گی، سمجھنے میں بہت اچھی طریقے سے سمجھائے. اور مفتی صاحب ایک بات بنا تھا، ذرا ہمارے پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ذرا کل گر گئے تھے، ذرا ان کی صحت کے لیے دعا کرنا ہے. جی کیا نام ہے؟ احمد محی الدین صاحب. احمد محی الدین صاحب. جی ضرور اور ضرور دانیہ کے ضرور. وہاں سے ضرور کرنا ہے مفتی صاحب دعا. نہیں نہیں ضرور. آپ حضرات میری کیا وہ ہیں، انشاءاللہ ہم سبھی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کی برکت. جی اور بہت اچھے. چلیے دعا کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے مولا تعالی ہمیں خیر اور بھلائی عطا فرما دیجیے. اے مولا ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. اے مولا ہماری نمازوں کو درست فرما دیجیے. اے مولا تعالی ہمارے لیے اے مولا آپ کے خیر کی راہوں پر چلنا آسان فرما دیجیے. اے مولا آمین تعالی بھلائی کے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں. اے مولا آپ دینے پر آئیں تو دنیا روک نہیں سکتی. اے مولا بے آپ شک. تو دنیا دلا نہیں سکتی. اے مالک آمین الملک ہمارے حق میں خیر کے، بھلائی کے، عافیت کے، ہدایت کے، فضل و کرم کے فیصلے فرمائیے. اے مولا آمین تعالی بندے کے ذریعے اے مولا قرآن مجید اور تفسیر اور عربی زبان اور جو کچھ بھی اے مولا بندے کی طرف سے جو کوشش آپ نے شروع فرمائی ہے مولا اس کو قبول فرما لیجیے. اے مولا اس آمین کی قبولیت قبول فرما کر اے مولا ہماری زندگی میں دین عطا فرما دیجیے، اسلام عطا فرما دیجیے، ایمان عطا فرما دیجیے، یقین عطا فرما دیجیے. اے مولا کریم ہم ضرورت مند ہیں، بے نیاز ذات صرف آپ کی ذات ہیں. اے مولا کریم جب تک زندہ رکھیے صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھیے. اے مولا آمین خاتمہ بالخیر فرما دیجیے. اے مولا آمین تعالی ہمارے ساتھی اور ہم میں جو بیمار ہیں، ہمارے ساتھی جو بیمار ہیں، اے مولا ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. اے مولا آمین بالخصوص دانیہ سحر، اے مولا محی الدین صاحب، اے مولا تزین حشمت صاحبہ، اے مولا اور بھی جو دو صحباب ہیں حضرات و خواتین ہیں، اے مولا جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے مولا ان سب کے حق میں مولا دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے مولا آمین کریم
ہمارے مرحومین اور امت مسلمہ کے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے آمین والدین کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم اور باقی رکھیے. جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں مولا ان کے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دیجیے. آمین تعالی اے مولا کا ہماری نسلوں کو قبول فرما دیجیے. اے مولا آمین فلسطینی مسلمانوں کی، رفح کے مسلمانوں کی، غزہ کے مسلمانوں کی، یمن و لبنان اور شام کے مسلمانوں کی، اور جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں مولا ان کی حفاظت فرما دیجیے. آمین اے مولا خیر کا، بھلائی کا، عافیت کا فیصلہ فرما دیجیے. اے مولا جو آمین مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے. اے مولا کریم جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے. اللہم آمین انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و رسولک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و رسولک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین. آمین سبحان جزاک اللہ اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ